ہم بھی آپ بھی پڑھتے تو ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام بھی پڑھتا ہے، اور اس کے پیچھے ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں، سورۃ فاتحہ اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ وہ جمع کی بات کر رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے ہیں، ہمارا بھی اس کا ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اب جب آدمی نے یہ مقام دیکھا تو صوفیاء نے پھر اس بات پر کوشش کی، اور ایسی کوشش کی کہ ان کا ہاتھ، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا جسم روحانی اعتبار سے بڑھنے لگا، روح ان کی بڑھنے لگی، جیسے جسم بڑھتا ہے جسمانی خوراک سے، اسی طرح روحانی خوراک سے روح بڑھتی ہے، اور ایسی بڑی کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ جب اس نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہماری مدد کر، تو روح بھی تو موجود تھی، جیسے جیسے ہر چیز بڑھی تو روح بھی تو بڑھ گئی۔ کتنی بڑی روح، کتنی بڑی، عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں روح اتنی بڑی روح ہمارے جسم کے اندر ہے، کوئی پیچھے سے آئے، میرے پیچھے سے پشت کی طرف سے آئے اور میری پشت پر انگلی رکھے تو میرا جسم باخبر ہوگا کہ پیچھے سے انگلی لگی ہوئی ہے۔ اگر انگلی میرے جسم کے ساتھ وہ ٹچ نہ کرے تو معلوم نہ ہوگا، جب انگلی ٹچ کرے گا تو معلوم ہوگا۔ تو کیوں معلوم ہوا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ اس میں روح ہے، جسم میں روح ہے، جو روح ہے اس کی روح کے ساتھ انگلی ٹچ ہوئی تو معلوم ہوا۔ اگر روح بڑھ جائے، کتنی بڑھ جائے۔ یہ صوفیاء حضرات کی باتیں عجیب سی ہیں۔ روح بڑھتی گئی، جسم نظر آتا ہے، روح تو نظر نہیں آتی۔ تو جب روح بڑھی تو جسم سے نکلتی گئی، مشرق مغرب شمال جنوب، زمین کے اندر اور زمین کے باہر، یہ بڑھتی گئی۔ اسی بات پر تو سلطان العارفین حضرت بہو سلطان بولے، کیا عجیب سی بات کہی۔ آپ نے فرمایا پیر مریداں دے سر دے رہندا، بھاویں کھوٹے ہون یا کھرے ہو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روح اتنی پھول چکی ہے کہ 50 میل مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف ہے۔ اب روح کے اندر جو چیز داخل ہوگی وہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ تو صوفیاء حضرات کا مقام ہے۔ وہ میں نے بتایا کہ صحابہ تھے، ان کا یہ مقام تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے سرکار کا کیا حال ہوگا، لیکن یاد رکھیں جتنی شریعت کی پابندی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی یہ مقام بڑھتا جائے گا۔ صبح کو اس نے 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھے، 4 رکعت میں اس نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہماری تو مدد کر۔ صوفیاء کو دیکھیں گے، صلحاء کو دیکھیں گے، مشائخ کو دیکھیں گے، تابعی کو دیکھیں گے، اصحابی کو دیکھیں گے، یہ چیزیں نظر آئیں گی، وضاحت سے نظر آئیں گی کہ آنکھ کے آگے ان کے پردے اٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ جب ان کا یہ حال ہے تو سرکار کی کتنی وسعت ہوگی؟ سرکار کی وسعت تو پھر اتنی وسعت ہے کہ اس کے لیے قرآن بول پڑا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالم کی بات نہیں کی، عالمین،
جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، سارے کے سارے حضور کی وسعت کے اندر ہیں۔ حضور کی روح پاک بہت بڑی وسعت رکھتی ہے اور پوری کائنات اس روح کے اندر ہے۔ ذرا معراج کے واقعے کی طرف نظر کریں، کیسی بات ہے کہ سرکار معراج پر تشریف لے گئے اور جب واپس تشریف لائے تو جو دروازے کی کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا، جو وضو کر کے گئے تھے واپس آئے تو پانی چل رہا تھا۔ معراج پر گئے، بڑا عرصہ لگایا، ایک رات میں بڑا عرصہ لگایا۔ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ نے سنی ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ سرکار نے وضو کیا، پانی تو چل رہا تھا، بسترا چھوڑا تو وہ تو گرم تھا، دروازے سے گزرے تو کنڈی ہل رہی تھی، لیکن سرکار گئے، بڑا عرصہ لگ گیا، واپس آئے تو وہی رات تھی، کنڈی ہل رہی تھی، بسترا گرم تھا۔ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ کائنات کی روح ہیں سرکار، سرکار کائنات کی روح ہیں۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو کائنات کی روح نکلی، جب کائنات کی روح نکلی تو پانی اس وقت چل رہا تھا، جب کائنات کی روح نکلی تو پانی کی روح نکلی، پانی رک گیا، دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا۔ جب کائنات کی روح نکلی تو دروازے کا جو کنڈ ہے اس کی روح نکلی، کنڈا رک گیا۔ اب پانی رک گیا، دروازے کا زنجیر وہ رک گیا، بسترا گرم تھا، اسی حالت میں رہا۔ آپ سوچیں، ایک آدمی ہے وہ سیدھا سویا ہوا ہے، اس کی روح نکل جائے، 20 سال کے بعد ہے، 12 سال کے بعد ہے، 18 سال کے بعد ہے، 18,000 سال کے بعد ہے، وہ آدمی الٹا سویا ہوا ہوگا؟ یہ بات تو نہیں ہے۔ جس حال میں اس کی روح نکلی تھی وہ اسی حال میں پڑا ہوگا۔ اس کی روح ہوتی تو وہ دائیں جاتا، وہ بائیں جاتا، وہ کیسے پلٹتا، دائیں طرف کیسے پلٹتا، بائیں طرف وہ کیسے پلٹتا جب اس کی روح نہ تھی؟ تو کائنات کی جب روح نکلی تو بس کنڈے کی روح بھی نکل گئی، پانی کی روح بھی نکل گئی، اور بستر کی روح بھی نکل گئی۔ اور جب سرکار واپس آئے تو کنڈے میں جان آئی تو ہلنے لگ گیا، پانی جا رہا تھا، روح نکلی وہیں رک گیا، جب روح آئی تو پانی میں جان آئی تو پانی چل پڑا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پوری کائنات کی بات نہیں، پورے جہانوں کی بات ہے کہ پورے جہان جو ہیں وہ سرکار کی روح کی وسعت کے اندر ہیں۔ سرکار مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن سرکار کی روح کی اتنی وسعت ہے کہ کائنات اس میں ہے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پوری کائنات میں سرکار کی روح ہے۔ تو مشائخ تو بولے، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تو رب دی شان آکھاں، جس شانہ تھی شانہ سب بنیاں۔ تو پوری کائنات میں سرکار کی روح مبارک ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ شعر لکھا۔ انہوں نے فرمایا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے
جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تو معلوم ہوا کہ پوری کائنات جو ہے، پوری کائنات وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا تالاب میں نظر دوڑائیں اور باہر کھڑے ہو کر ایک کنکر اس میں پھینکیں، جب اس میں کنکر پھینکیں گے تو ایک پانی کے اوپر ایک گولدارہ بنے گا اور وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا۔ یہ کیوں پانی کا گول دائرہ جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیا کہ پانی کا ہر قطرہ دوسرے قطرے کے ساتھ پیوست ہے۔ کسی ایک جگہ پانی میں خلا ہوتا تو دائرہ ٹوٹ جاتا۔ اگر اس تالاب کے اندر کسی ایک جگہ پانی نہ ہو اور وہاں ٹیلا بنا ہوا ہو تو وہ جو گول دائرہ جا رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ گول دائرہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر خلا نہیں۔ جب وہ خلا نہیں تو وہ خلا نہ ہونے کی وجہ سے گول دائرہ جا رہا ہے اور کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کنارے پر جب یہ گول دائرہ پہنچتا ہے تب جا کر ٹوٹتا ہے۔ تو کنارے کے اندر تالاب کے اندر جتنا پانی ہے اس میں خلا نہیں۔ یاد رکھیں، آپ باہر نکلے کمرے سے، آپ نے نظر جس طرف دوڑائی نظر چلی گئی، جس طرف آپ نے نظر دوڑائی نظر چلی گئی۔ یہ کیا چیز ہے جو نظر جا رہی ہے؟ آپ کی نظر آسمان پر گئی، آسمان تک نظر گئی۔ یہ کون سی چیز تھی؟ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی تو ایسی چیز تھی جو آپ کی نظر کو اٹھا کر آسمان تک لے گئی۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان کسی جگہ خلا ہوتا تو نظر رک جاتی، نظر اسے کراس نہ کرتی۔ نظر نے اسے کراس جو کیا، اس لیے کیا کیا کہ جہاں کوئی خلا نہ تھا، کیا تھا؟ کیا تھا اس میں؟ یاد رکھیں، یہ سرکار کی روح ہے۔ پوری کائنات میں سرکار کی وسعت ہے۔ اب تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے آسان طریقے آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبایا، چینل تبدیل ہو گیا۔ تو جو چینل تبدیل ہوا ہے اس میں تصویریں نظر آ رہی ہیں، آدمی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو آدمی چلتا ہوا نظر آتا ہے یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، اس کی ایک ہی وجہ تو ہے، کیا کہ ایک کمرہ بنایا گیا، ایک ملک میں ایک کمرہ بنایا گیا، اور اس کمرے کے اندر جب آدمی داخل ہوا تو کیمرے نے اس کی وسعت 50,000 میل کر دی، 30,000 میل کر دی، اور 30,000 میل تک اس کی وسعت ہے۔ اب آدمی 30,000 کی وسعت کے اندر موجود ہے۔ اس 30,000 کے اندر جہاں بھی ٹیلی ویژن ہوگا وہ آپ کو تصویر دکھا دے گا، ایک ٹیلی ویژن ہو یا 1000 ٹیلی ویژن ہو۔ ٹیلی ویژن میں جو جوہر ہے وہ ہوں، بس وہ تصویر نظر آئے گی۔ یاد رکھیں، پوری کائنات میں سرکار کی وسعت ہے، پوری کائنات میں سرکار کی وسعت ہے، اور سرکار کی جو وسعت ہے اسی وسعت سے اگر دل کا ٹی وی بنا ہوا ہو تو پھر اس میں سرکار کا دیدار ہوگا۔ کیوں کہ پوری کائنات میں ان کی اس کی وسعت ہے۔ یہ 10,000 کی بات نہیں، یہ 50,000 کی بات نہیں، یہ لاکھ میل تک بات نہیں، یہ تو ہے پورے جہانوں میں، پورے جہانوں میں اس کی وسعت ہے۔ اب یہ مانگ رہا تھا، کیا یہ مانگ رہا تھا پورا جسم تیری ہی عبادت کرتا ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہے۔
اب جب یہ مدد مانگے گا تو کہاں پہنچے گا؟ یاد رکھیں اس کا دل کا ٹی وی بن جائے گا، اور ایسا بنے گا بس اسے اپنے دل میں سرکار کا دیدار ہوگا۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس مقام پر اسے کھڑا کر دے گا، اور پوری کائنات میں اس وسعت کو سمیٹ کر اس کے قلب میں سرکار کا دیدار ہوگا۔ ایسا نقش پکے میرے دل دے اندر اکھ میٹا تے سامنے تو ہوں میں۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے آپ کا دماغ کسی طرف ہو، خیال کسی اور طرف ہو، ہاتھ کسی اور طرف ہو، قدم کسی اور طرف ہوں، یاد رکھیں نماز کا حقوق جو ہیں وہ جتنے ہیں سارے کے سارے ادا ہونے چاہیے تاکہ سرکار کا وصال نصیب ہو جائے، سرکار کا وصال تجھے نصیب ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پورے جتنے اعضاء ہیں وہ پابندی شریعت کر رہے ہوں تاکہ نماز ہو۔ جب نماز ہوگی تو پھر اسے یہ مقام مل جائے گا۔ تو جب اسے یہ مقام مل جائے گا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلے گی، جب اسے یہ مقام مل جائے گا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلے گی، کیا؟ اس کے منہ سے کیا نکلے گا؟ اس کے منہ سے نکلے گا نماز عشق ہر دم می گزارن، نماز عشق ہر دم می گزارن بپیش قبلہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین منہ سے نکالتا ہوں، سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور ہر وقت سرکار کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ دل کا ٹی وی کب خراب ہوگا؟ یاد رکھیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے اس کا حق ادا ہونا چاہیے، اس واجب کو پورا کرنا چاہیے۔ جب یہ واجب پورا ہو گیا بس سمجھ لیں آپ کو وصال نصیب ہوگا۔ کیوں کہ پہلے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے، پھر اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے، اور جو اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے یہ حضور کی مہربانی ہے۔ اخلاق حمیدہ کا مرکز، اخلاق حمیدہ کا محور، اخلاق حمیدہ کا خزانہ سرکار دو جہاں ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجا ہے کہ نماز کو صحیح معنی پڑھنے، سمجھنے، سوچنے، اس کو دیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کا وصال نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔